دماغ کہاں سے آیا، یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی کہ دانا الگ کیا جائے، فصل کاٹی جائے، دانا الگ کیا جائے، بھوسا الگ کیا جائے۔ اے موسیٰ یہ بتاؤ یہ عقل کہاں سے آئی، یہ دماغ کہاں سے آیا؟ اب ذرا جواب توجہ سے سنیے۔ عرض کرنے لگے یا اللہ جو کچھ دیا تو نے دیا، یہ سوچنے کی طاقت تو نے دی، یہ عقل کا چراغ تو نے روشن کیا، مولا یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو نے عطا کی، اے پروردگار تو نے ہی یہ صلاحیت دی، میری دی ہوئی صلاحیت کے مطابق میں نے وقت پر فصل کو کاٹ دیا، وقت پر دانا اور بھوسا الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ سنو، جب میری دی ہوئی عقل سے تم کام کرتے ہو تو وقت آنے پر فصل کو کاٹ کر دانا اور بھوسا الگ کر دیتے ہو تو میں تو خدا ٹھہرا، میں تو تمہاری عقل کو پیدا کرنے والا اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار۔ تو سوچو جس طرح فصل کو ایک وقت پر کاٹ کر اور دانا بھوسا الگ کیا جاتا ہے، اسی طرح میں خدا تمہارا رب وقت آنے پر انسان کی زندگی کی ڈوری کو کاٹ کر روح اور جسم کو الگ کر دیتا ہوں۔ وقت آنے پر میری دی ہوئی عقل سے تم نے کیا نا دانا اور بھوسا الگ، تو پھر میں تو خدا ہوں، میں بھی وقت آنے پر انسان کی روح اور اس کا جسم الگ کر دیتا ہوں، اور یہ ضروری ہے، یہ نظام قدرت۔ اچھا سوچو اگر بندے کو موت ہی نہیں آتی، ظالم اور ظالم بن جاتا۔ اگر سوچو فرعون کو موت نہ آئی ہوتی تو اب تک فرعون ہی ہوتا، لوگوں سے اپنے آپ کہلوا رہا ہوتا، سجدے کروا رہا ہوتا۔ 450 سال تک فرعون کے کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا۔ یہاں ہر گھر میں ہر آدمی دوائی کھا رہا ہے، کوئی گھر ایسا نہیں بچہ جس میں دوائی نہیں آ رہی ہے۔ ہر دن کبھی بچہ بیمار، کبھی بیوی بیمار، اور خاص طور پہ زیادہ تر عورتیں بیمار۔ کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ کام سے جان چھڑانے کے لیے بیمار کہ جی آج میرے سر میں درد ہے تم ہوٹل سے لے آنا روٹی، اور کئی بار صحیح میں بیمار ہو، بہو بیمار ہو گئے تو ساس کہتی ہے مہارانی لیٹی ہے، دونوں چیزیں۔ مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سوچئے، ذرا سوچ کر دیکھئے کتنی زندگی ہماری 50 سال، 60 سال، 70 سال، مشکل سے 80 سال۔ اب تو لگتا نہیں کہ آگے 100 کے ابو لوگ جائیں گے یا وہاں تک پہنچیں گے، سینچری تک۔ 50 سال میں آدمی کا کام ہو جاتا ہے، 50-60 سال۔ اتنی مختصر زندگی نہیں، اور اس میں حالت کیا ہے؟ ہر دن دوائی ہے۔ کسی کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے، ہر دن ٹیبلٹ کھانا پڑتا ہے، کسی کو شوگر کی بیماری ہر دن ٹیبلٹ کھانا پڑتا ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، ہر آدمی دواؤں میں الجھا ہوا ہے۔ غور کیجئے 450 سال تک اس نے کبھی ایک ٹیبلٹ نہیں کھائی، ایک دوائی نہیں کھائی، کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا، کبھی اسے بخار نہیں آیا۔ کیوں وہ ڈھیٹ نہ بنتا، کیوں وہ ظالم نہ بنتا؟ یہ حال تھا اس کا۔ اب سوچو جب اتنے وقت میں اس کا یہ عالم تھا، اگر موت نہ آئی ہوتی تو کیا عالم ہوتا؟ تو اللہ کا نظام ہے آدمی اپنی حد پار نہ کر دے، لمٹ کراس نہ کر دے، اسی لیے ایک وقت آتا ہے تیرے پاس اللہ نے ایک وقت دیا، تجھے طاقت دی، شباب دیا، حسن دیا، تجھے قوت دی، شعور دیا، تو نے زمانہ جیت لیا، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب تیری طاقت تیرا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے تیرا جسم جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے، تو جو ڈولے شولے
بنا کے جم سے نکلتا تھا، لوگوں کو دکھاتا تھا، اتراتا تھا، پھر ایک وقت آتا ہے بس تو اپنے قصے یاد کرتا رہتا ہے، میں کبھی پہلوان ہوا کرتا تھا، لیکن پھر تیری پہلوانی کا زور ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان کی طاقت جواب دے جاتی ہے، تو میرے عزیزو پھر وہ یاد کرتا ہے کہ ہاں میں انسان ہوں، میری حیثیت کیا ہے، اب میرے مرنے کا وقت آ رہا ہے، پھر اسے اللہ یاد آنے لگتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم دنیا میں دیکھے گئے، جیتے جی بڑے ظلم کیے انہوں نے، لیکن موت کا وقت آتا ہے تو پھر یاد آتا ہے کہ اب موت آ رہی ہے۔ بڑے بڑے پہلوان روتے ہوئے نظر آئے، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے سورما بے بس نظر آئے۔ بات ختم کر رہا ہوں، توجہ سے سنو، مختصر سی زندگی ہے مگر آدمی کا حال کیا ہے، مغرور ہے انسان، مختصر سی زندگی ہے، حالات کیا ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا ہے انسان۔ اے لوگوں ذرا سنو، خدا کے بندے یہ بھی جان لو، یہ اکڑنا مغرور ہونا، یہ اکڑ کے چلنا، یہ انسانوں اللہ نے نہیں سکھایا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ نے کیا سکھایا؟ اللہ کا قرآن سنو، پروردگار نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ ان کے اندر عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ رحمان کے بندوں کی کوالٹی یہ ہے، صفت یہ ہے کہ وہ مغرور نہیں ہوتے، اکڑ کے نہیں چلتے، وہ اپنی حد جانتے ہیں، اپنا ان کا معاملہ یہ ہے۔ مگر ہماری حالت ہم اس درجہ مغرور ہے، اللہ خیر کرے۔ چار پیسے کما لیے آدمی بھول گیا کہ مرنا بھی ہے، ذرا سی طاقت آ گئی آدمی بھول گیا کہ طاقت کو زوال بھی آتا ہے، ہر عروج کو زوال ہے، ہر کمال کو پستی میں پہنچنا ہے۔ آپ دیکھو نا، آپ دیکھ ہی رہے، ایک ایسا ہی دور کبھی ایک ہمارے ملک کی ایک بڑی پرانی پارٹی، سیاسی پارٹی نے دیکھا تھا کہ ہر طرف اسی کی سرکاریں تھیں۔ آج حالات کیا ہیں؟ کل جو